ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج بلا شبہ آپ نے عمران خان کا ایک بیان سنا ہوگا جو انہوں نے ایک ریکارڈ کیا، جس میں انہوں نے خود کو قتل کیے جانے کے حوالے سے جو ایک کانسپریسی چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے بقول ان کے، اس پر انہوں نے لب کشائی کی اور بڑے واضح الفاظ میں۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک کابینہ کا اجلاس اور اس میں ہونے والے واقعات پر میں بات کروں گا۔ اس کے بعد اگر کچھ تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں بین الاقوامی دو اہم خبریں اس پر بھی اپنا تجزیہ دوں گا۔ پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد کا بیان بھی میں ابھی اس پہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر جو گزشتہ دنوں 6 گھنٹے کا جو ایک بات چیت ہوئی تھی، جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ عمران خان کے اوپر اور سخت معاملات اور دوسرے تیسرے بہت ساری چیزیں تھیں، جس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا کہ کابینہ سے آج اس کی فوری طور پر منظوری لی جائے گی، کیونکہ اصل میں حکومت کا ایک یہ خیال تھا، یہ حکومتی بڑے میں داخلہ کے ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو کرش تو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اس حوالے سے اگر کوئی ماڈل ٹاؤن قسم کا بھی اگر کوئی سانحہ کرنا پڑے انسیڈنٹ، تو وہ مطلب انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کام تو کر دیتے ہیں حکومت میں آ کر زوم کے اندر، پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کے لیے وہ چیزیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، ہمیشہ تو آپ نے اقتدار میں نہیں رہنا، جیسا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا تھا۔ اب ماڈل ٹاؤن کے اندر یا شہباز شریف کی، رانا ثناء اللہ کی خوش قسمتی کہیے یا عمران خان کی بدقسمتی کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے قتل عام کے اوپر انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور ان کو ڈھیل دی، لیکن ان کو یہ خطرہ تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب جو عمران خان کے اگر سخت آپریشن کیا جائے گا زمان پارک پہ یا کہیں بھی واٹ ایور، تو اس کے لیے ہم پہلے کہ کابینہ سے اس کی منظوری لے لیں گے، اور مطلب یہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ ہمارا کوئی سنگل آؤٹ نہیں تھا فیصلہ کسی پارٹی کا، اس میں ساری پارٹیاں جو ہیں شامل تھیں، تو یہ فیصلہ اس پہ کیا گیا تھا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ بیرون ملک سے جو ہے عمران کے حوالے سے جو کچھ عمران کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے تحفظات آئے تھے۔ اچھا، قطع نظر اس کے کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، جو کچھ معاملات ہوئے تو اس کی وجہ سے انہوں نے آج جو اسمبلی میں بات کی ہے اس پہ انہوں نے اشارت تو بات کی ہے، وزیر داخلہ نے اپنے الفاظ دیکھے ہوں گے کہ عمران خان کو مطلب جو ایک بیہودہ سا لفظ استعمال کرتے ہیں فتنہ اور فساد، پولیٹیکل آدمی کو پولیٹیشنز کے لیے اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ تو خیر بہرحال جس قسم کی انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ اندر سے انہوں نے اپنا وہ انٹینشن اپنی شو کی، لیکن وہ براہ راست اس چیز کے اوپر فی الحال نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کانسنٹریشن جو ہے وہ الیکشن کے اوپر رکھی اور یہ کہا کہ مطلب حالت جو ہے مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے دفاعی اداروں کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو سیشن ہوا تھا اس میں ملٹری آفیشلز بھی شامل تھے، ISI کے بھی شامل تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اس کے اندر جو ہے اکارڈنگ ٹو دی پریزنٹ سچویشن آرمی جو ہے، عام فوج جو ہے وہ بھی مطلب نہیں تیار ہیں اپنا نفری شفری دینے کے لیے، اور پولیس آلریڈی کہہ رہی ہے، اور ہمارے پاس بھی حالات ایسے ہیں اور ہمارے پاس کو رپورٹس ایسی ہیں، کچھ ایکسٹرنل کچھ انٹرنل ایسی سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، اور مطلب بہت مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک بڑا ہارر قسم کا ایک انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ مطلب ایک سینیریو ڈیولپ کیا جائے اسمبلی کے اندر، اور کہا تھا کہ مطلب وہ اب بات چیت کی ہے تاکہ اسمبلی میں اس کو ایک ریزولوشن کی شکل کے اندر کہ بھئی اسمبلی نے، تمام جماعتوں نے، اسٹیک ہولڈرز نے، جتنے بھی اسٹیٹ کے ہیں، انہوں نے مطلب ایک یہ طے کیا ہے کہ جناب یہ حالات اس لیے مناسب نہیں ہے فوری طور پر 2 اسمبلیوں کے الیکشن کرنا۔ ہاں ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن جیسا کہ ٹائم اپنا پورا ہو جاتا ہے، جو کہ اب ہونے والا ہے انتخابات کا ٹائم، جو کہ جب پورا ٹائم ہو جائے گا ان موجودہ اسمبلیز کا، اس پہ ہم کرائیں گے۔ تو یہ سارا سم اپ کر کے یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی دیا جائے اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جائے۔ اب اس میں مینی ماؤتھس مینی ٹاکس ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو فوراً وہ کر دے گی، کنڈیمڈ آف کورٹ ہو جائے گا، کوئی مطلب ظاہر سی بات ہے نا، تجزیہ تو ایوری بڈی ہیو ٹو ٹرائی ٹو گیو دیئر ورڈس۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا جو اپنا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ
کنڈیمٹ آف کورٹ تو آتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیک ہولڈر سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر کانسٹیٹیوشن کی جو مطلب ہے اس کے اندر اگر کہتے ہیں وائلیشن اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے پھر کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا کہ عدلیہ اس میں بیچ کا کیا راستہ نکالتی ہے۔ لیکن سر دست ایسا نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا وزیر داخلہ کو، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور الیکشن کمیشن کا میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن ابھی بھی، جیسے میں نے شروع سے کہتا ہوں کہ اس کا کردار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتی کہ جناب ہم تو بالکل الیکشن کرانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر، اور آرڈر وہ کر دیتی منسٹری آف ڈیفینس کو، آرڈر وہ کر دیتے آپ کے تمام سیکریٹریز کو اور ساروں کو کہ جناب ہمیں یہ چاہیے، یہ جو قسم سا انہوں نے جو لیٹر بھیجا تھا، جو نوٹیفیکیشن انہوں نے بھیجا کہ جناب ہم کرانے جا رہے ہیں، آپ اپنی مشورہ، یہ مشورے والی بات غلط ہے۔ یہی سے جو بات ہوتی نا کہ انہوں نے مشاورت شروع کر دی، الیکشن کمیشن نے دفاع سے مشاورت شروع کر دی، ایکس وائی زیڈ سے مشاورت کر دی، مشاورت کی اس میں کوئی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جس وقت ایک الیکشن کمیشن کی جو اختیارات ہیں، بہت اختیارات ہوتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ دیں۔ اب کیسے دینا ہے یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس سے کوئی الیکشن کمیشن کی اس میں مشاورت نہیں ہوتی۔ تو خیر بہرحال ایک کہنے کا مطلب تھا کچھ یہ آج بات چیت ہوئی ہے اس میں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ الیکشن کو آگے، اچھا دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ ظلم خلیجات کی بات بہت ہو رہی ہے۔ دیکھیے ظلم خلیجات کے حوالے سے ایک بات میں بتا دوں، بہت سے لوگ اس کی کچھ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، ظاہر ہے میرا تو ڈومین انٹرنیشنل ہے اور ویسٹ کے ساتھ ہی عموماً رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ یہ ظلم خلیجات نے جو بیان دیا نا، اٹ از ناٹ ورڈ بائی یو ایس گورنمنٹ، سیدھی سی بات ہے۔ مطلب یہ اس کو ان کے الفاظ نہ سمجھے جائیں۔ امریکی انتظامیہ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب نیو کونس ہیں، اور ٹھیک ہے نیو کونس، ڈیپ اسٹیٹ، ایوری تھنگ از کریکٹ، لیکن میں آپ کو اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ اس کو مطلب کچھ لوگ اس کو امریکہ کی رائے دے کے اور اس کو مزید ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چونکہ وہ امریکہ کی مداخلت آ گئی، اور بھئی امریکہ کی مداخلت سے تو آپ نے تو عمران خان کی حکومت گرا دی، آپ نے پوری چلتی ہوئی گورنمنٹ ٹاپل کر دی، اس وقت آپ کو امریکہ کی مداخلت یاد نہیں آئی۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ صرف کچھ لوگ جو کر رہے ہیں نا بات، جس میں دو فرقے ہیں، طبقے، ایک وہ طبقے ہیں جو کہ ظلم خلیل ذات کے ذاتی ٹویٹ کو جو کس کا، اور اس کے خیال سے میں متفق ہوں بالکل، ایگزیکٹلی میں جو بات کہی ہے انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے۔ میں بھی تو کہہ دیتا ہوں نا، کوئی بھی مطلب چلو ہم تو بہت چھوٹی سی شخصیت ہیں، لیکن اس وقت میں پاکستانی مطلب اس وقت مطلب کسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکٹیو تو نہیں ہونا اس وقت پاکستان کی سیاست میں، ایک تجزیہ نگار کے طور پر ہم بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی اور آدمی باہر سے کہہ سکتا ہے، تو مطلب وہ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے تو انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اور میں اس رائے کو سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جس طریقے سے آپ عمران خان کو پکڑنے کی اور ان پہ بینڈ لگانے کی اور یہ طوفان بدتمیزی آپ کریں گے، اس وقت افغانستان کے حالات آپ دیکھیں کتنے خراب ہیں، بھارت ہمارے پاس بالکل بارڈرز پہ گھسنے کے لیے تیار ہے، اور دوسرے آپ ادھر جو ہے سارے معاملات جو دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اطراف کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر حالات جو ہے مطلب بڑی تیزی سے کسی وقت بھی مطلب وہاں معاملہ الٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ پاکستان کے اندر کیوس پیدا کر کے کوئی مطلب سول وار کر کے آپ کیا حاصل کریں گے؟ بنیادی طور پر جو ظلم خلیل ذات نے جو بات کہی ہے وہ ایک پرسنل کیپیسٹی میں کہی ہے، اور انہوں نے بنیادی طور پر وارن کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی، اور اپنے جو ہے مطلب ایک جو اسے کہتے ہیں کہ اپنی ریزرویشنز وہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ تک بھی پہنچائی۔ ظاہر ان کی ایک وائس ہے کہ یار مطلب اگر، کیونکہ ہی نو ویری ویل کہ کون اس ساری صورتحال کے پیچھے ہے، مطلب ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا، دیکھیے امریکہ کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کھل کر، یہ اگر روکنا چاہتے ہیں نا، اگر یہ امریکہ کے اگر صحیح معنی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی حمایت آ گئی، ابھی فی الحال کوئی حمایت نہیں آئی ہے، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں۔ امریکہ کی حمایت اگر آئے گی نا، اگر فوری طور پر آئی، ایک ٹیلی فون آئے گا، جسٹ اونلی اے سنگل کال فرام پینٹاگن، ایک آئے گا جی ایچ کیو کو، ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بالکل اسموتھ ہو جائیں گی۔ تو ابھی عمران خان صاحب کی طرف سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ابھی تک جو انہوں نے لابنگ وغیرہ کی ہے، جو ہائر کیے ہیں معاملات، وہ وہاں پہ ابھی میری اطلاع دی کہ وہاں پہ وہ ان کو ابھی تک مطمئن نہیں کر پائیں، اور نیگوشیشن چل رہی ہے، بہرحال ادھر سے بھی چل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کہا کہ بلاول صاحب بھی اپنا وہ مچھلی جب شکار کرتے ہیں نا لوگ، تو ڈور ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بلاول صاحب بھی اپنا کانٹا مٹکا کے آ گئے ایز اے نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پر، اور کچھ پیچھے سے نواز شریف صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے گھوڑے بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنیشنل معاملات کے اندر نواز شریف کی جو حکومت کے حوالے سے ان کمنگ فیوچر میں ان کے گھوڑے جو ہے نا بہت پیچھے، مطلب چوتھے پانچویں نمبر پہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے، دوسرے نمبر پہ اسٹل میں بتا رہا ہوں آپ کو عمران خان ہے، لیکن مسلم لیگ نواز ابھی تیسرے نمبر پہ ان کا گھوڑا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی تھی اشاروں کے اندر، انٹرنیشنل
جو پلیئرز ہیں ان کے نزدیک. اب وہ پہلے نمبر پہ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یا پہلے والے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا دوسرے والے کو, دوسرے گھوڑے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ریس کے لیے. یہ ابھی فی الحال اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تک کوئی خود چیز فائنلائز نہیں ہے. بینکنگ کورٹ اچھا فیصلہ, بینکنگ کورٹ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں بہت مناسب فیصلہ, اور جج کے ریمارکس بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے ریمارکس ہیں. یہ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک سیاسی انہوں نے بدماشی شروع کی تھی. اچھا اب ایک بات دیکھیے آ جائے دوسرا عمران خان کے حوالے سے. وہ کہا ہے آج انہوں نے کہ بھئی مجھے ایسیزنیٹ کر دیا جائے گا, بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیے اس میں اب وہ بہرحال عمران خان صاحب نے ایک بات جو کہی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب وہ لوگ آئیں گے اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب انہوں نے کہا کہ ڈپلائمنٹ کچھ اس ٹائپ کی ہوگی کہ اسلام آباد کی پولیس ہوگی, لاہور کی پولیس ہوگی, اور 5-6 آدمی وہ ہماری طرف بھیج دیے جائیں گے. اچھا ایک لفظ میں بار بار کہتا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں, اس میں برا ماننے کی بات نہیں, میری اپنا تجزیہ ہے, مائٹ بھی, اور اب کوئی لوگ نہ مانے, مطلب تجزیہ تو میں کر سکتا ہوں نا. عمران خان صاحب بار بار کارکن کہتے ہیں, یہ لفظ کارکن نہ استعمال کیا کرے. میں بار بار کہتا رہا ہوں, یہ لوگ سنتے ہیں, میرے پی ٹی آئی والے بھی, اہم لوگ پی ٹی آئی کے بھی سنتے ہیں, میں نے ان سے بھی کہا ہے اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ لفظ کارکن نہ استعمال کیا کریں. عمران خان کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں, عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام کی ہمدردیاں ہیں. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں خود کہتا ہوں کہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں, میں شروع سے مسلم لیگی ہوں, میں نظریاتی مسلم لیگی ہوں, لیکن میں عوام میں سے ظاہر ہے, ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر کہ میں ایک فورن نیشنل ہوں, میری ڈیوٹیز مطلب جو بھی ہیں کہیں ابراڈ میں اگر ہیں, لیکن بیسکلی میں پاکستانی ہوں, میری پیدائش, میرا مرنا جینا سب پاکستان کے ساتھ ہے. تو میں عوام تو ہوں نا پاکستان کا, مجھے عوام سے تو نہیں نکال سکتے, تو میں عوام ہوں. عوام جو ہے نا اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہا کرے کہ عوام کے سامنے, یہ مت کہا کرے کارکن, سب عوام آپ کے ساتھ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ آ جائیں گے کارکنوں کے ساتھ اور پھر وہ جو ہے یہاں سے پولیس پر گولی چلائیں گے اور جواباً پولیس جو ہے ان پر گولی چلائے گی, جس کے نتیجے میں کچھ لوگ مر جائیں گے. تو یہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایسی کوئی بات ہو تو کوئی کچھ نہیں کرے گا اور کسی نے کچھ نہیں کہنا ہے اور سب نے خاموش رہنا ہے اگر کوئی مجھے گرفتار کر کے. یہ اس چیز سے میں ذرا تھوڑا سا میرے نزدیک, میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی مناسب نہیں تھے الفاظ. عمران خان صاحب کو یہاں کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ سازش ایک کانسپریسی ہوئی ہے. یہ اچھا کیا ہے کہ انہوں نے بتا دیا, یہ بہت اچھا کیا بتا دیا, لیکن آخر کا جو لائن ہی نہیں نا ان کی, اس سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے, اگر یہ سازش ناکام ہوتی ہے تو پولیس والے بھی ہمارے ہی ہیں. پولیس والوں نے اگر خدا نخواستہ پلٹ کے عوام کے اوپر فائرنگ کی تو آبویسلی عوام کا ریئیکشن آئے گا. تو آبویسلی جب عوام کا ریئیکشن آئے گا تو وہ پھر انتہائی خطرناک ہوگا اور اس کو پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا میں ان سے کہتا ہوں, پولیس افسران سے کہتا ہوں اور گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ براہ کرم آپ عوام کے اوپر گولی چلانے سے, عوام کے اوپر مطلب فائر کھولنے سے احتراز کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم تھوڑا سا ایک ان کو بھی خوف آتا. اب یہ تو الاؤڈ ٹو پولیس ہو گیا کہ جناب آپ جو کچھ بھی کریں, یہاں سے کوئی کچھ نہیں کرا, مارتے دھڑ دھڑ کرتے ہوئے اندر آئیں, 2-4 مطلب بلٹ سلٹ مارتے ہوئے کھسکاتے ہوئے اور آئیں مجھے پکڑ کے, جسے کہتے ہیں دھڑ گلک کر کے آپ لے جائیں. تو اس چیز سے نا تھوڑا سا مطلب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی, اگر آپ تھوڑا بھی اگر ریزسٹ نہیں کر سکتے آپ تو اس کا مطلب ہے تو کچھ نہیں. ایک چیز یہ میری ابزرویشنز ہے, دوسری مائٹ بی آئی ایم رانگ, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. دوسری ایک چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 مارچ کو ایک دوبارہ جلسہ کریں گے, اس پر بھی تھوڑی سی میری اپنی ریزرویشنز ہے. وہ یہ کہ خان صاحب نے تو جلسے بہت کر لیے ہیں, کتنے جلسے کیے ہیں خان صاحب کو. میں ہمیشہ یہ میں نے پیغام بھی پہنچایا ہے کہ دیکھیے خان صاحب جلسے آپ پورا پاکستان اکٹھا کر لیں. جلسے کرنے سے, پرامن جلسے کرنے سے کبھی بھی یا دھرنوں سے کبھی بھی گورنمنٹ نہیں جاتی. پاکستان کی پچھلی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, پی این اے کی تحریک چلی, ایم آر ڈی کی تحریک چلی, کتنی تحریک چلی, بھٹو صاحب کی تحریک چلی. تحریکیں چلتی ہیں, تحریکیں جو ہیں گورنمنٹ کو گراتی ہیں. آپ کو میں نے شروع سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے تحریک, جب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو فوراً چاہیے تھا کہ آپ تحریک شروع کرتے. چور بھگاؤ حکومت گراؤ, میں نے پہلے ان کو نعرہ دیا تھا, چور بھگاؤ حکومت گراؤ. قوم کو کہتے کہ نکل پڑو. آپ اب مسلسل آپ جلسے 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 جلسے, لوگ تنگ آ گئے. آپ یقین کریں, میں صاف بات کہتا ہوں کیونکہ میری ڈیپ اندر ہے, ایک بات نہیں کہ میں باہر بیٹھا ہوں تو اگر نہیں, میرے ڈیپ ہے اندر. لوگ کہتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی لوگ کہتے ہیں, شرما حضوری میں نہیں کہتے ہوں گے, کہتے تنگ آ چکے ہیں یار روز. اب مجھے بتائیے کہ اس ایک ایسے وقت کے اندر قوم کا جذبہ ہے, مہنگائی بہت ہے, لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, پھر جناب لوگ دوبارہ موبلائز ہوں گے اور پھر اتنی دور جائیں گے, پھر ان کا آنا اور جانا, اور پھر سوال یہ پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ. تو یہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی بیسٹ ٹائم خان صاحب کو, جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا اسی چینل سے میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب نے جو اے پی سی کی بات ہوئی, خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں.
ایکسیپٹ کر کے آ جائیں. دیکھیے دو چیز ہوتی ہے, یا تو آپ کے پاس پوری پاور ہو, اتنی بڑی پاور ہو کہ آپ نکلیں ایک دم اور لکھا کے جسے کہتے ہیں جل تھل کر دیں, گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے نیچے گرا دیں. اگر آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں موبلائز کر سکتے تو دین ڈائریکٹلی کم آن نیگوشیشن ٹیبل, کیونکہ پولیٹیشینس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال ایک میری ایڈوائس ہے. اور دیکھیں جو بہرحال میں نے اپنے طور پہ تو خان صاحب کو بات پہنچا دی ہے, بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا, موجودہ حکومت, وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلے وہ سخت کر چکی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن ہو, جب کبھی بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں, دو بھی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس الیکشن کا حصہ نہ بنے, کیونکہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ بنے گی تو پھر معاملہ خراب ہوگا. اس لیے بہتر یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو نیگوشیشن کے اوپر آ جانا چاہیے, کچھ لے دے کے کچھ فی الحال بات کر لیں. پاور میں تو آئے نا, الیکشن پروسیس میں تو آئے نا, مطلب رنگ پہ آپ دیکھیں وہ ریسلنگ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ٹیگ ٹیم ہوتی ہے تو 6 پہلوان اندر ہوتے ہیں, ایک نیچے گر جاتا ہے. خان صاحب تو نیچے گر چکے ہیں, تو خان صاحب کو اتنا ٹائم تو ملے نا کہ خان صاحب رنگ میں آئے تو صحیح نا ایک دفعہ, تو ان سے ذرا بات کر کے کسی کا ہاتھ مار کے ٹیگ کر کے ایک دفعہ خان صاحب رنگ میں اتریں. پھر رنگ میں اتریں گے, پھر دیکھیں گے بھائی آپ کون ہے اور ہم کون, اور پھر ہم دیکھیں گے ہم نے آپ کو کہاں معاف کرنا ہے اور کہاں ہم آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. کیونکہ خان صاحب اگر آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں آج کسی کو سب کو معاف کر دیتا ہوں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے کہہ دیں معاف کر دیجیے, دے دیا NRO تو وہ خود ہی لے چکے ہیں. اب کل آنے والے حالات کے اندر جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمیشہ اپنے پتے کھولنے نہیں چاہیے. تو یہ بہرحال میرا تجزیہ تھا, بہرحال آپ لوگ اس پہ متفق ہوں یا نہ ہوں. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ بات جو ہے نا نیوکلیر وار کی طرف جا رہی ہے. برطانیہ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے, انہوں نے یوکرین کو جو ٹینک جو دیے تھے ان ٹینکس کے لیے اب یہ بس کنفرم خبر ہوگی کہ انہوں نے جو گولے دیے ہیں اس کے اندر یورینیم شامل ہے. اس کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر بڑا ہنگامہ مچ گیا, اور رشیا کے اندر بھی بڑا ہنگامہ ہے. اور رشیا نے امیڈیٹلی فوری طور پر اس کے توڑ کے طور پر انہوں نے جو لوکاشنکو ہے بیلاروس, وہاں بھی انہوں نے ان کو نیوکلیر گولے دے دیے ہیں اور نیوکلیر آرسنلز ان کو دے دیے کہ اگر وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر جواب دے. یہ ایک نیا مطلب یہ جنگ ابھی تو بڑھ ہی رہی ہے, بڑھتے بڑھتے وہ جنگ اس سے پہلے کہ ویسے ہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ روایتی جنگ آگے جائے, وہ بیچ میں اس کا نیوکلیر کا جو ہے نا مسئلہ اس کی انٹری آ گئی. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اور یہ برطانیہ نے شروع کی. اچھا اس کے فوراً بعد جو روس اور چین کی جو قیادت میں بیٹھی ہے وہ بہت ساری چیزیں کر رہی ہے. ابھی اس کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, میرے پاس ویلاگ لمبا ہو جائے گا, میں انشاءاللہ ایک پورا ویلاگ کروں گا, اس میں تمام ایشو میں آپ کو دوں گا. لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک یہ بات ہوگی کہ روس جو ہے مزید یورینیم جو ہے وہ رشیا کو دے گا, اور رشیا جو ہے اسمال جو ہے چھوٹے ڈرونز جو ہیں وہ روس کو دے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں. اچھا ایک بڑی خطرناک خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر سننے میں خبر آ رہی ہے کہ ایران کے فوجیوں میں بغاوت سی ہو رہی ہے. وہ فوجی جو کہ شام کی پہاڑیوں میں, گولان آپ کو پتا ہے شام سیریا گولان کی پہاڑی جو اس طرح ہیں, وہاں پہ جو ایرانی فوج ہے وہ بڑی عرصے سے مطلب اسرائیل سے لڑ رہے ہیں, اور وہ تنگ آ چکے ہیں لڑ کے. اور ان کے اندر سننے میں یہ آیا, بڑی باوثوق ذرائع سے مجھے وہاں سے پتہ لگا کہ ان فوجیوں کے اندر کچھ تھوڑی سی بدلی آئی ہے, اور اس میں سے کچھ لوگ جو کہ حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل گئے ہیں, یعنی ان کا رابطہ ہو گیا اسرائیلیوں کے ساتھ. تو جو کوئی بھی ایران کی مطلب جو موومنٹ ہوتی ہے, جو کچھ بھی معاملات ہے, وہ ان کو اسرائیلیوں کو پہلے پتہ لگ رہے ہیں. تو اب یہ خطرہ یہ ہے کہ ایسی اٹریکشن ہونے کے بعد ایران کے کچھ باغی فوجیوں کے, اور اس کی تصدیق خود ایران کے آفیسرز نے کر دی ہے, یہ میں ایسے نہیں آپ کو خبر دے رہا, میں نے معلومات کر لی, وہ کہتے ہیں ہاں کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرہ بہت بڑا ہے ایران کے لیے, اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسرائیل کے لیے کہ ان دونوں ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ سوئے بھی اٹھوں تو پتہ لگا کہ ایران اور اسرائیل بڑھ چکے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.